مان رہی ہم جنس پرستی ہوموسیکس یا ہوموسیکشویلٹی کہ کیا عورت کے ساتھ جو ہے وہ شادی کر سکتی ہے، مرد کے ساتھ شادی یا جنسی تعلقات جو ہے وہ قائم کر سکتا ہے. جیسے کہ آج کل کے اپنے ذوم میں مبتلا پڑھے لکھے دور کے لوگ جو ہے وہ خود کو ہر چیز سے آزاد سمجھتے ہیں اور اس چیز کو جائز سمجھتے ہیں کہ میری مرضی ہے، میں چاہے جس کے ساتھ رہوں، جس کے ساتھ اپنے جسمانی تعلقات کو جو ہے وہ قائم کروں. حتیٰ کہ دنیا کے اندر کئی ممالک کے اندر اب جو ہے وہ اس ہم جنس پرستی کو، ہوموسیکس کو جو ہے وہ قانونی حیثیت حاصل ہے، جس کی ایک جو ہے وہ ریسنٹلی مثال جو انڈیا بھی ہے کہ انڈین سپریم کورٹ نے یہ ججمنٹ دی ہے کہ ہوموسیکس جو ہے یہ جائز ہے اور یہ کوئی اس کے اوپر جو ہے وہ رکاوٹ نہیں ہے اور نہ اس کو قانون جو ہے وہ پکڑ سکتا ہے. تو قرآن و سنت کے اندر کیا اس کے بارے میں کچھ تعلیمات اور کچھ ہدایات ہیں؟ اسلامی نقطہ نظر سے کیا ہم جنس پرستی جائز ہے یا نہیں جائز ہے؟ تو اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا نساؤکم حرث لکم، تمہاری بیویاں جو ہیں وہ تمہاری کھیتیاں ہیں. مطلب کیا ہے کہ وہ تمہارے لیے اولاد کا جو ذریعہ ہے. اور دوسری جگہ پہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا واللذان یاتیان منکم فآذوہما، جو میل ٹو میل انٹریکشن کرتے ہیں، جو وہ جنسی تعلقات کو قائم کرتے ہیں، اگر تم ان کو اس چیز کے اندر مبتلا دیکھو تو تم کیا ہے ان کو سزا دو، ان کو پنش کرو کہ آئندہ ویسا کام جو ہے وہ نہ کریں. یا اس کی سب سے بڑی مثال حضرت لوط علیہ السلام، اللہ کے جلیل القدر نبی گزرے ہیں، ان کی قوم اس فعل کے اندر مبتلا تھی خصوصی طور پر کہ میل ٹو میل انٹریکشن کرتے تھے اپنی بیویوں کو چھوڑ کر. تو رب کائنات نے ان کے اوپر اسی عمل کی وجہ سے عذاب اتارا تھا اور انہیں برباد کر دیا تھا. قرآن مجید کے اندر الولوطا اذ قال لقومہ آتونا الفاحشۃ ما سبقکم بها من احد من العالمین انکم لتاتون الرجال شہوۃ من دون النساء بل انتم قوم مسرفون. کہ اور لوط علیہ السلام نے جب اپنی قوم سے کہا کہ تم بے حیائی کرتے ہو اور یہ ایسی بے حیائی جو تم سے پہلے کسی نے دنیا میں نہیں کی ہے، اور تم عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے ساتھ اپنے نفسانی خواہشات کو پورا کرتے ہو، تم یقیناً حد سے گزرنے والے لوگ ہو. یعنی یہ کام جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں وہ پسند نہیں ہے. اور دوسری جگہ پہ آپ نے ارشاد فرمایا ہؤلاء بناتی ان کنتم فاعلین، کہ تمہیں عورتوں سے جو ہے وہ نکاح کرنا چاہیے، نہ کہ ایک دوسرے کے ساتھ مرد جو ہے بدفعلی اور بد کرداری جو ہے وہ کرنے والے ہوں. اور پھر سورہ العنکبوت کے اندر 29 نمبر آیت کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا انکم لتاتون الرجال وتقطعون السبیل وتاتون فی نادکم المنکر، کہ تم مردوں سے شہوت پوری کرتے ہو اور افزائش نسل کے سارے راستے بند کرتے ہو اور اپنی مجلسوں میں تم بے حیائی اور برائی کی باتیں جو ہے وہ کرتے رہتے ہو. اور اگلی جگہ پہ سورہ المعارج کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا والذین هم لفروجهم حافظون الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم فانهم غیر ملومین. اللہ رب العزت نے اپنی جو وہ خواہشات کو، جنسی تعلقات اور خواہشات کو پورا کرنے کے لیے راستہ بتایا کہ وہ لوگ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، لیکن دو راستے، الا علی ازواجہم، یا تو اپنی بیویوں کے ساتھ اپنی معاملات کو پورا کرتے ہیں، او ما ملکت ایمانہم، یا جو ان کی باندیاں ہیں، جیسے پرانے دور کے اندر لونڈی ہوتی تھی، زر خرید ہوتی تھی، ان کے ساتھ تعلقات کے علاوہ وہ کسی اور طریقے سے اپنی نفسانی خواہشات یا جنسی تعلقات کو جو وہ آفر نہیں کرتے، پورا جو ہے وہ نہیں کرتے، صرف ان کے لیے ایک راستہ ہی جو ہے وہ بنایا گیا ہے. تو یہ ساری آیات جو ہیں جو مجموعاً اس بات کے اوپر دلالت کرتی ہیں کہ اگر اسلام کے اندر نکاح کو بھی جائز قرار دیے گئے تو اس کا بھی ایک مقصد ہے، اور وہ مقصد وہ حرث لکم کے لفظ کے اندر اللہ نے بیان کیا تھا کہ وہاں تم نے باپ اور ماں بننا ہے، تم نے نیکسٹ جنریشن کو جو ہے وہ مطلب پیدا کرنا ہے، ان کی ذمہ داریوں کو، ان کی تربیت کو پورا کرنا ہے، نہ کہ صرف اور صرف تم نے صرف اپنی جسمانی اور اپنی نفسانی اور جنسی خواہشات کو جو ہے جانوروں کی طرح جو ہے وہ پورا کرنا ہے. تو پتہ چلا کہ اسلام کے اندر جنسی تعلقات کا بھی ایک مقصد ہے کہ انسان جو ہے وہ اگلی نسل کا ذمہ دار ہوتا ہے، اور حرث لکم وہاں سے اولاد کا حصول ہوتا ہے. یہ نہیں کہ صرف جو ہے وہ جسمانی تعلقات اور اپنی جنسی خواہشات کو پورا کرنا ہوتا ہے. اور مرد کی بدفعلی، میل ٹو میل انٹریکشن کے متعلق کافی ساری احادیث ہیں. عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقل کرتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس دو شخص کو تم قوم لوط کا عمل کرتے ہوئے دیکھ لو، آپس میں بدفعلی کرتے ہوئے دیکھ لو، تو تم دونوں کو ہی قتل کر دو. فاعل مفعول دونوں جس کام کے اندر مبتلا ہوں ان کی سزا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ان کو قتل کر دینا چاہیے. اور دوسری حدیث پاک کے اندر حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے
ارشاد فرمایا کہ جس چیز کا مجھے اپنی امت پر سب سے زیادہ خوف ہے وہ ہے قوم لوط کا عمل. اغلام بازی یا بچہ بازی بھی اسے کہتے ہیں، یعنی مرد کا مرد کے ساتھ میل ٹو میل جو ہے وہ انٹریکشن، سیکسول انٹریکشن جو ہے وہ، یا آپس میں باہم سیکس کرنا، اس کا مجھے سب سے زیادہ جو ہے وہ خوف ہے. اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ روایت کرتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ رب کائنات 4 آدمیوں کے اوپر جو ہے وہ غضبناک ہوتا ہے، ان پہ اللہ راضی نہیں ہوتا، ان پہ اللہ کو جلال آتا ہے، اللہ قہر میں آتا ہے ان شخصوں کے بارے میں. فرمایا، پوچھا گیا آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے حضور وہ 4 شخص کون سے؟ فرمایا پہلے وہ مرد جو عورتوں کی مشابہت کو اختیار کرتے ہیں، عورتوں جیسے فیشن کرتے ہیں، عورتوں جیسا لائف سٹائل اختیار کرتے ہیں. اور دوسرا فرمایا وہ عورتیں جو مردوں کا لائف سٹائل کو اختیار کرتی ہیں، ان سے مشابہت کرتی ہیں اور ان جیسا اپنے آپ کو کرتی بناتی ہیں. اور تیسرا شخص فرمایا وہ شخص جو جانوروں سے بدفعلی اور بد کرداری کرتا ہے. اور چوتھا شخص آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو مرد دوسرے مرد کے ساتھ جو ہے وہ بدفعلی کا مرتکب ہوتا ہے. ان 4 شخصوں پہ اللہ رب العزت جو ہے وہ غضبناک ہوتا ہے. اسی طرح حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور مبارک کے اندر صحابہ کرام کے اجماع کے ساتھ مرد سے بدفعلی کرنے والے مرد کو زندہ جلانے کا جو حکم جو ہے وہ دیا گیا تھا. یہ صحابہ کی اس بات کے اوپر جو ہے وہ اجماع ہے کہ وہ جو ہے اس بندے کو یا تو قتل کر دینا چاہیے یا پھر اس شخص کو جو ہے ویسے زندہ جلا دینا چاہیے. اور مجاہد تابعی جو ہے وہ ان کا قول نقل کیا تفسیر سمرقندی کے اندر کہ جو بندہ قوم لوط کا عمل کرنے والا ہو تو فرمایا اگر اس شخص کو زمین و آسمان کے سارے پانیوں سے بھی نہلایا جائے، صاف کیے جائے، تو وہ کبھی بھی پاک جو ہے وہ نہیں ہو سکتا. اور روح البیان کے اندر صاحب کتاب جو ہے وہ نقل کرتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص میری امت میں سے قوم لوط کا عمل کرے گا وہ قیامت کے دن قوم لوط سے ہی اٹھایا جائے گا، یعنی اس قوم سے جس قوم نے سب سے پہلے زمین کے اوپر جو ہے وہ ہومو سیکس کو جو ہے وہ رواج دیا تھا اور اس کو شروع کیا تھا، تو وہ بندہ وہیں سے جو ہے وہ اٹھایا جائے گا. اور اس طرح نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جبریل امین آئے اور کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ آپ کی امت اس وقت تک درست رہے گی جب تک اس امت کے اندر جو ہے وہ قوم لوط کا عمل نہیں آئے گا، ہومو سیکس جو ہے وہ رواج نہیں پائے گا. اتنی دیر تک یہ لوگ جو ہیں وہ ہدایت کے اوپر قائم رہیں گے، اور جب اس کام میں مبتلا ہو جائیں گے تو یہ کیا ہوگا، یہ راہ راستے ہٹ جائیں گے. اور حضرت جابری روایت کرتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مجھے اپنے بعد میری امت پر سب سے زیادہ جس چیز کا خوف ہے وہ قوم لوط کا عمل ہے. اور 2 چیز سرکار نے بیان فرمائی، جب عورتیں عورتوں کے برابر ہوں گی، ایک چیز، اور فرمایا جب مرد مردوں کے برابر ہوں گے، یعنی کیا کریں گے، عورتیں عورتوں سے سیکس کریں گی، مرد مردوں سے سیکس کریں گے. تو فرمایا اس وقت میرے آقا نے فرمایا جب یہ کیفیت میری امت کے اندر پیدا ہو جائے گی، آ جائے گی، تو پھر میری امت کو اللہ کے عذاب کا انتظار کرنا چاہیے کہ ان کے اوپر اللہ کا عذاب جو ہے وہ اتارا جائے. تو اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں کہ حضرت عمر پاک کے دور میں جس شخص نے سب سے پہلے یہ غلط کام کیا تھا تو اس کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم دیا دوسرے جوانوں کو کہ ایسے بد کردار اور غلیظ آدمی کے پاس نہ تو بیٹھنا ہے، نہ اس آدمی کو اپنے پاس بیٹھنے دینا. اور اس کو آپ نے دور بھگا دیا تھا کہ یہ وہ شخص ہے کہ جب جو ہے وہ مطلب غلط کام کرنے والا ہے. اور آگے ایک اور روایت کے اندر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب مرد مرد سے بد کرداری کرتا ہے تو وہ دونوں زنا کرنے والے جو ہے وہ شمار ہوتے ہیں، وہ ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ زنا جو ہے وہ کرنے والے ہوتے ہیں. اور عبداللہ بن عباس روایت کرتے ہیں کہ اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک اللہ تعالیٰ قوم لوط کے عمل جن بدفعلی کو حلال سمجھنے والوں کے سر آسمانی ستاروں سے پھاڑ نہ دے، مطلب ان کے اوپر عذاب کو جو ہے وہ نازل کرے. تو پتہ چلا کہ میل ٹو میل سیکس یہ بھی قرآن و سنت کے اعتبار سے جو لحاظ سے وہ ممنوع ہے، حرام ہے، اور اس کے اوپر بہت ساری وعیدیں جو ہیں وہ نازل کی گئی ہیں. اور اسی طرح اس کی دوسری قسم بنتی کہ جیسے مرد ایک دوسرے سے جو ہے وہ اب جنس نہیں ہو سکتے، جنس سے عمل نہیں کر سکتے، کیا عورتیں کر سکتی ہیں؟ اسی طرح کیا عورت کے ساتھ بھی انسان جو ہے وہ اغلام بازی کر سکتا ہے؟ عورت کے ساتھ جو بعض کا لوگ کافی سارے جو سوالات پوچھتے ہیں کہ عورت کے ساتھ عمل لواطت جو ہے انسان اپنی وائف کے ساتھ کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا. تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقل کرتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اپنی بیوی کے پاس پچھلی شرمگاہ میں آتا ہے رب کائنات اس پہ قیامت کے دن رحمت کی نظر نہیں فرمائے گا، اس کے ساتھ رب کائنات جو ہے وہ محبت کی نظر جو ہے وہ نہیں فرمائے گا. اور اسی طرح
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص کسی حیضہ عورت یا اس کی پچھلی شرمگاہ میں واشت کرنے کے لیے آیا یا کسی کاہن کی کسی نے تصدیق کر دی تو اس شخص نے اس شریعت اور دین کا انکار کیا ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو ہے وہ نازل کیا گیا ہے۔ اور اسی طرح آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، مسند احمد کے اندر روایت ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو شخص کسی عورت کی پچھلی شرمگاہ میں واشت کرتا ہے وہ لعنتی ہے، اس کے اوپر اللہ کی لعنت جو ہے وہ برستی ہے اور وہ بندہ جو ہے وہ اللہ کی رحمت کا حقدار جو ہے وہ نہیں ہوتا ہے۔ اسی طرح عورت سے جو ہے وہ سیکس کرنا یا فیمیل ہومو سیکس جو ہے اس کا حکم جو ہے وہ کیا ہے، تو قرآن مجید کی مختلف آیات کے اندر رب کائنات نے وظیفہ زوجیت کی جو ہے وضاحت کی ہے، اور صرف 2 ذرائع اور سورسز جو بتائے ہیں کہ لوگ جو اپنی بیوی اور باندیوں کے علاوہ کسی طرح بھی جو ہے وہ اپنی جنسی خواہشات کو پورا نہیں کر سکتے یا ان کو اجازت جو ہے اس بات کی نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ انسان کے جنسی عمل یا اس کی یہ خواہش یہ یہودیوں اور عیسائیوں کی طرف یہ نہیں کہ جیسے انسان کو بھوک لگی پیاس لگی تو کھا پی لیا، ایک جنسی عمل بھی ہماری ایسی ضرورت ہے، بس جیسے ہی ہمیں اس کی خواہش پیدا ہوئی تو جہاں چاہے جو جیسے چاہیں جب چاہیں جس صورتحال کے اندر چاہیں پورا کر لیں۔ اسلام اس کی یکسر جو ہے وہ مخالفت کرتا ہے اور اس چیز کو حرام قرار دیتا ہے، بلکہ کیا ہے کہ توالد و تناسل کا سلسلہ جو آگے شروع ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ رب العزت فرماتا ہے والذین هم لفروجہم حافظون الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین، کہ جو لوگ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں اور اپنی باندیوں اور اپنی بیویوں کے علاوہ کسی کے پاس نہیں جاتے، بے شک وہ بندے ان کے اوپر کس طرح کی ملامت جو ہے وہ نہیں ہے۔ تو حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو لکھتے ہیں کہ جب قوم لوط کے مردوں سے ہی اپنی خواہشات پوری کرنے لگے اور عورتوں کو انہوں نے ترک کر دیا تو مجبور ہو کر عورتوں نے اپنی حاجت کو ایک دوسرے کے ساتھ پورا کرنا جو شروع کر دیا، تو اس طرح قوم لوط کے اندر جو ہے وہ لواطت بھی آ گئی اور صحاقت، یہ فیمیل ٹو فیمیل انٹریکشن کو صحاقت کہتے ہیں عربی میں، یعنی لواطت میل ٹو میل تعلقات کو کہتے ہیں اور صحاقت فیمیل ٹو فیمیل تعلقات اور ریلیشن شپ کو فزیکل ریلیشن شپ کو کہتے ہیں۔ تو لواطت بھی ان کے اندر آئی اور صحاقت بھی ان کے اندر آئی، اور اس دونوں عملوں کی وجہ سے اللہ رب العزت نے ان کے اوپر جو عذاب کو نازل کر دیا۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ مجھے اپنی امت پر جس چیز کا سب سے زیادہ خوف ہے وہ قوم لوط کا عمل ہے، کہ وہ اس عمل میں مبتلا ہوں گے، بس جب عورتوں سے جنسی عمل کریں یا مردوں سے جنسی عمل کریں تو اس وقت میری امت کو اللہ کے عذاب کا انتظار جو ہے وہ کرنا چاہیے۔ تو فیمیل ٹو فیمیل بھی جو ہے وہ فزیکل ریلیشن یہ اسلام کے اندر جو ہے وہ منع ہے۔ مصنوعی آلات کے ساتھ جنسی لذت حاصل کرنا، جیسے کہ آج کل اس ایڈوانس اور ڈیولپڈ ورلڈ کے اندر انسان جو ہے وہ شتر بے مہار کی زندگی گزار رہا ہے اور صرف اپنی خواہشات اور نفسیات کے پیچھے دوڑ رہا ہے، تو دنیا کے اندر کافی سارے ایسے آلات اور انسٹرومنٹس جو ہے وہ بنا دیے گئے ہیں کہ جن کے ساتھ جو ہے انسان اپنی جنسی خواہش اور لذت کو جو ہے انسان پورا کر رہے ہیں۔ تو کیا اسلامی نقطہ نظر سے ایسا کرنا جائز ہے کہ کوئی شخص کل کھڑا ہو کے کہہ دے دیکھیں جی میں نے تو چونکہ اس کو اپنی خواہش کو جنسی خواہش کو جو ہے وہ کسی آلے کے ذریعے جو ہے وہ پورا کر لیا ہے، تو یہ چیز اسلام کے اندر ناجائز اور حرام جو ہے وہ قرار دی گئی ہے۔ پہلی وجہ تو یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے جنسی عمل کو بامقصد بنایا ہے، اور اس کے لیے رب کائنات نے قرآن کے اندر ارشاد فرمایا نساؤکم حرث لکم، کہ تمہاری بیویاں تمہاری کھیتی ہیں، مطلب کھیتی سے انسان کو جو فصل ملتی ہے، چیزیں ملتی، مطلب تمہیں اولاد وہاں سے حاصل جو ہے وہ کرنی چاہیے، اور اس مقصد کی وجہ سے تمہیں جو اپنا جنسی عمل بھی اگر کرنا ہو ضرورت ہو تو انسان کو کرنا جو ہے وہ چاہیے۔ اور جب انسان ان آلات کو استعمال کرتا ہے تو چونکہ وہ اولاد والے جو قرآن نے جو مقصد نکاح کا مقصد بیان کیا ہے اس چیز سے یہ چیز یکسر جو ہے وہ خالی جاتی ہے۔ اور اس کے بعد براہ راست جو چیز جنسی آلات کے استعمال کے اوپر جو ہے وہ روک لگاتی ہے اور اس کو حرام کرا دیتی ہے وہ سورہ مومنین کی آیت والذین هم لفروجہم حافظون الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم، دو ذریعے اور طریقے بتائے گئے، بیویاں یا پھر ان کی جو ہے وہ باندیاں، اور فرمایا فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مُلُومِينَ فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ،
اولئک هم العادون، فرمایا جو اپنی بیویوں کے پاس جاتے ہیں، اپنی بادیوں کے پاس، اور وہ بھی مقصد اولاد لے کر، صرف اپنی خواہشات لے کر نہیں، فرمایا ان کے اوپر کوئی ملامت رنج نہیں ہے، وہ قابل تعریف لوگ ہیں۔ لیکن اس سے ہٹ کر من ابتغى وراء ذلك، جس نے ان دو طریقوں سے ہٹ کر کوئی بھی تیسرا طریقہ اختیار کیا، فاولئک هم العادون، وہ لوگ جو ہیں وہ حد سے بڑے ہوئے ہیں، وہ اللہ کی حدود کو جو ہے پائمال کرتے ہیں اور ان سے آگے نکل جاتے ہیں، اور پھر ان کو عذاب کے اندر جو ہے مبتلا کر دیا جائے گا، صرف اس وجہ سے کہ انہوں نے اللہ کی مقرر کردہ حدود کو جو ہے پامال کر دیا ہے۔ تو پتہ چلا کہ جنسی آلات کا استعمال بھی اسلام کے اندر ممنوع اور جو ہے وہ حرام قرار دیا گیا ہے قرآن کے اعتبار سے۔